پیارے دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکالنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کون سی چال چلے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا دماغ جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا تو تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو وہ فکرمند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، تم یہ نہیں جانتے کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں، تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت میں لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا، اپنے آپ کو چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر لیا۔ تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں چلا گیا۔ پھر مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کوئی جادو کیا اور انسانی شکل میں آ گیا۔ انسان کی شکل میں آنے کے بعد ابلیس نے اپنے جال سے ماں حوا کو ورگلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا، اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس نے دوبارہ کہا کہ اگر اس درخت سے پھل نہ کھایا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخر کار اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور ماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، میں نے تو اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی ماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائے اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ ابلیس کو اپنے منہ میں لے کر داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور یوں حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوقات تھی اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی اور زمین اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ لیکن دوستو، یہ سب بتانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گیہوں تھا۔ اسی گیہوں کو انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور اسی گیہوں کی انسان کو طلب اور ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور آج بھی ایک دل فریب پرندہ ہے۔ جو بھی اس کی چمک دمک پر مگن ہو جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ ماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر ورگلایا تھا۔ یاد رہے کہ آدم اور حوا، مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے زمین پر کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو
6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے یہ زمین پائیدار اور ٹک گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ پانی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آسمانوں کو بنایا ہے۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئے سے آسمان بنائے، اور پھر صرف 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ اور جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے ستاروں کو روشن کر دیا چراغ کی طرح، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا اور سمندر، یہ صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی، اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے، سبزہ اگا دیا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی مکر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر بھیجا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ روایات میں یہ بھی ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ذات ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی ہے، یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔